ہمارے ایک دوست تھے، لاہور کے قریب رہتے تھے، مگر ان کی ڈیوٹی تھی کوئٹہ میں۔ انہوں نے اپنے گھر واپس آنا تھا ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں۔ فلائٹ میں 2 گھنٹے رہ گئے تو ان کا بچہ گھر میں 8-7 سال کا تھا، وہ چنے کھا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہے کچھ نہ کچھ حرکت نئی کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بچہ کیا کر رہا تھا، وہ ایک چنے کا دانہ لیتا اور اس کو اوپر پھینکتا اور پھر منہ سے اس کو کیچ کرتا، کبھی ادھر پھینک کے کیچ کرتا، کبھی ادھر پھینک کے کیچ کرتا، کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان کہ اس نے ایک دفعہ جو وہ دانہ پھینکا نا اور کیچ کرتے ہوئے وہ منہ کی بجائے ناک میں چلا گیا۔ اب اس نے جلدی سے جو ناک میں انگلی ماری تو دانہ اور آگے۔ اس نے چھوٹی بہن کو بلایا کہ یہ دانہ نکالو، اس نے اچھی طرح اس کو آگے تک یہاں تک پہنچا دیا۔ اب بڑا پریشان، روئے، امی کو بتایا۔ امی نے کہا دیکھو تمہارے ابو نے تمہیں کہا تھا کہ تم شرارتیں مت کیا کرو، اور اب ہماری فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، آدھے گھنٹے میں ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے اور گھنٹہ پہلے پہنچنا ضروری، تو اگر اب میں نے تمہارے ابو کو بتایا نا تو تمہیں 2-4 تھپڑ بھی لگ جائیں گے، تو تمہیں سانس تو آ رہی ہے نا دوسری طرف سے، اب چپ کرو، جب ہم آگے گھر پہنچ جائیں گے نا پھر میں کوئی بات انتظام کر لوں گی۔ چنانچہ ڈر کے مارے وہ چپ ہو گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ کوئٹہ سے لاہور آ گئے، اپنے گھر پہنچے۔ اب بیوی نے خامن کو بتایا کہ بچہ ہے اور کچا ہے، شرارت کرتا ہے، اب اس طرح اس کے ناک میں نا ایک دانہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میرا کزن جو ہے نا وہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس کے گھر لے جاتا ہوں اور اس کو وہ دانہ نکلواتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر گیا اور اپنے کزن کے گھر میں وہ نہا رہے تھے۔ بیوی نے کہا جی کہ آپ بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کہنے لگے میں اندر بیٹھنے کی بجائے نا یہیں گراؤنڈ میں، لاؤنج میں، گارڈن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ گارڈن میں ہی 1-2 کرسیاں پڑی تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی نہا رہے تھے، بیوی چائے بنا رہی تھی۔ اب ادھر بیٹھے بیٹھے اس بچے کو اچانک نا چھینک آئی۔ اب جب زور کی چھینک آئی تو اس کے ناک میں سے وہ جو دانہ تھا نا وہ نکل کے نیچے گرا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک مرغی قریب پھر رہی تھی، اس نے وہ دانہ کھا لیا۔ اصل میں وہ غذا تھی مرغی کی اور پڑی ہوئی تھی کوئٹہ، اور اللہ نے پہنچانی تھی اس کو یہاں پر، تو اللہ نے اس کے ناک میں دانہ ڈال کے اس دانے کو یہاں پہنچا دیا۔ ہاں میرے مولا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے اگر پانی کا گھونٹ ہو نا جو کسی نے پینا ہے، تو جب تک وہ گھونٹ پی نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جس طرح موت انسان کی تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہے، فرق یہ ہے رزق پہلے ملتا ہے، موت اس کے بعد بندے کو ملتی ہے۔ تو اگر یہ یقین ہو جائے تو انسان حرام کی طرف کیوں سوچے گا؟ سب یقین کی کمزوری کہ حرام کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔